agents of the government of India. सेफ हेवन्स दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवन्स न दे। And I firmly reject the idea that there is a wedge between the US and Canada. आप इस वक्त देख रहे हैं कि दो ताकतवर ममालिक भारत और कनाडा एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में चले गए हैं। वहाँ एक स्टैंड ऑफ हो चुका है, एक ऐसे वक्त में जब भारत का बर्तानिया और कनाडा से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था। और कभी वो भी दिन थे जब 74 में भारत के एटमी धमाकों के लिए फ्यूल भी कनाडा ने दिया था। और अब कहाँ ये दिन आ गए हैं कि दोनों एक दूसरे पर कत्ल के और दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्ज़ाम लगाने लगे हैं। साथियों, दुनिया में एक पावरफुल अलाइंस है जिसे 5 आइज़ कहते हैं। ये 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, इंग्लिश बोलने वाले ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की 5 खुफिया एजेंसीज़ का इत्तेहाद है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में बनाया गया था, लेकिन इसे मौजूदा शक्ल 1950s में किसी वक्त दी गई। इस अलाइंस का मकसद ये था कि पांचों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के ज़्यादातर मफादात तो मुश्तरका हैं, उनके इंटरेस्ट सेम हैं, तो क्यों ना ये इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करें, खुसूसन सिग्नल्स इंटेलिजेंस एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। मतलब अगर इन पांचों में से किसी एक के पास भी कोई फ़ोन कॉल, कोई ऐसी खुफिया मीटिंग की इत्तला, कोई पैगाम या कोई सोशल मीडिया इत्तला है जिसे बाकी 4 के साथ शेयर करने से मदद हो सकती है, तो वो इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल्स के साथ शेयर कर ली जाए। दोस्तों, इस अलाइंस की बाकायदगी से मीटिंग्स होती हैं और इन मीटिंग्स में इंटेलिजेंस शेयरिंग और अपडेट्स मेन इशू होता है। 5 आइज़ अलाइंस के मुताबिक ये पांचों कंट्रीज़ एक दूसरे की जासूसी ना करने और एक दूसरे के मुल्क में खुफिया ऑपरेशंस ना करने के पाबंद हैं। हाँ, मुश्तरका ऑपरेशंस ये करते रहते हैं। अब दोस्तों, चूंकि ये मुश्किल किस्म का अलाइंस है, तकरीबन 70 साल से इसके बावजूद चल रहा है, तो इसके प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज़्म बहुत एडवांस हो चुके हैं। इतना बड़ा इंटेलिजेंस अलाइंस दुनिया में इस वक्त और कोई भी नहीं, तो इसका फ़ायदा इन पांचों मुल्कों को होता है। इसकी अहमियत बताने का मकसद ये है कि 9 और 10 सितंबर को जब इंडिया में दुनिया के 20 अमीर तरीन ममालिक का G20 इजलास होने वाला था, तो यही 5 आइज़ पसे पर्दा कुछ और भी तैयारियां कर रहे थे। 5 आइज़ एक कत्ल की टिप पर काम कर रहे थे। ये मर्डर 3 माह पहले 18 जून को कनाडा में अमेरिकन बॉर्डर से महज 12-13 मील अंदर गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर हुआ था। कत्ल होने वाले 45 साला कैनेडियन शहरी का नाम हरदीप सिंह नज्जार था, जो मुकामी गुरुद्वारे यानी सिखों की इबादत का गुरु नानक गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट भी थे। जिस दिन उन्हें कत्ल किया गया दोस्तों, ये फादर्स डे था और वो शाम को अपने बच्चों के साथ डिनर करने जा रहे थे। बच्चों ने फादर्स डे पर अपने वालिद के लिए अपने फादर के लिए एक जीन्स की पैंट तोहफे में ख़रीद रखी थी। शाम में गुरुद्वारे की मसरूफियात से फारिग होकर हरदीप सिंह ने अपने बेटे को फ़ोन पर बताया कि वो बस घर आने वाले हैं, आप लोग तैयार रहें, फिर खाने वगैरह पे चलेंगे। लेकिन जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकले तो 2 तनोमंद नकाबपोश डेल डोल वाले कमांडोज़ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हरदीप सिंह अपने ट्रक में बैठकर इसे स्टार्ट करते और वहाँ से जाते, दोनों नकाबपोश उन तक पहुँच गए। गुरुद्वारे में कुछ लोगों ने चंद लम्हों में गोलियों की आवाज़ें सुनी और वो ट्रक की तरफ भागे। लेकिन इतने में ये दोनों नकाबपोश फायरिंग करके एक और अपने तीसरे साथी के साथ, जो गाड़ी लेकर उनके करीब आया था, उसके साथ फरार हो चुके थे। मिनटों में इस कत्ल की खबर गुरु नानक गुरुद्वारे के आसपास फैल गई और सारे शहर को पता चल गया कि अहम सिख लीडर हरदीप सिंह नज्जार कत्ल कर दिए गए हैं। इनके घर वाले भी पहुंच गए। फादर्स डे पर बाप का इंतज़ार करने वाले दोनों बेटों को भी पता चल गया। अब दोस्तों, ये वही सिख रहनुमा थे जिन पर भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता था और ये भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मतलूब भी थे। इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि ये जाली कागजात पर, फेक डॉक्यूमेंट्स पर कनाडा, भारत ही से फरार हुए थे। अगर आप दोस्तों इस गुरुद्वारे का इमेज देखें, इसकी तस्वीर देखें, तो आपको नज़र आएगा कि हरदीप सिंह ने इसके बाहर आज़ाद खालिस्तान का पोस्टर लगा रखा है और नीचे खालिस्तानी लीडर्स की तस्वीरें भी लगी हैं। गो के कुछ ये बात की हैं, लेकिन जब ये इसके लीडर थे तब भी ये इस तरह के पोस्टर्स लगे होते थे। मतलब गुरुद्वारे के बाहर इन तस्वीर से साफ जाहिर है कि हरदीप सिंह नज्जार खालिस्तान तहरीक के पुरजोर हामी थे, एक एक्टिविस्ट थे। मतलब हिंदुस्तान में सिखों के आज़ाद वतन का क़याम, इसे खालिस्तान कहते हैं, ये इनका ख्वाब था। जबकि इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को हम जानते हैं कि दहशतगर्दी करार दिया जा चुका है और भारत कई बार कनाडा से खालिस्तानी सिखों और उनके सरगर्मियों पर शिकायत कर चुका है कि इनके खिलाफ वो एक्शन करें, लेकिन कनाडा नहीं करता। यही वजह है कि हरदीप सिंह के कत्ल के फ़ौरन बाद यहाँ की सिख कम्युनिटी ने भारतीय सरकार की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दी। आखिरी रसूमात के वक्त भी लोग भारतीय हुकूमत पर कत्ल के इल्ज़ामात लगा रहे थे और साथ में खालिस्तान के हक में नारे भी बुलंद करते जा रहे थे। कैनेडियन पुलिस 18 जून यानी कत्ल के फौरी बाद से पूरी कोशिश करती रही कि दोनों नकाबपोश कातिलों को और टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा जा सके, सुराग लगाया जा सके, लेकिन वो नाकाम रहे।
غالباً امریکی بارڈر بہت قریب ہونے کے باعث قاتل اسی طرف بھاگ نکلے تھے یا پھر کسی ایسی جگہ پر روپوش ہو چکے تھے جہاں کینیڈین سیکیورٹی ایجنسیز ان کا سراغ نہیں لگا پا رہی تھیں. مطلب پہلی سٹیج پر یہ کلین مرڈر تھا. اسی لیے اسے 5 آئیز کے سپرد کر دیا گیا، جس نے قتل کے اپنے ریسورسز سے اور کینیڈین پولیس کی مدد سے سراغ لگانے پھر شروع کیے اور ان کے مطابق قتل کے تانے بانے بھارتی سرکاری ایجنٹ سے مل گئے. کینیڈا اور امریکی حکومتوں کی آفیشیل میڈیا ٹاکس اگر سنیں تو اسے صاف لگتا ہے کہ G20 کے اجلاس سے پہلے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ بھارتی حکومت کے ایجنٹس ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث ہیں. یہ معاملہ بھارتی وزیر اعظم سے ڈسکس کرنے کی پلاننگ بھی 5 آئیز میں ہو چکی تھی. 9 اور 10 ستمبر کو جب دہلی میں G20 کا اجلاس ہوا تو اس کے اوپن ایجنڈے سے ہٹ کر ایک پوشیدہ پس پردہ ایجنڈا بھی چل رہا تھا، یہی کہ بھارتی سرکار کے ایجنٹس نے کینیڈا میں جا کر کینیڈین شہری کو قتل کیا ہے اور اس کی تحقیقات میں انڈیا تعاون کرے. مطلب جس نے بھی قتل کا حکم دیا ہے یا اس کی پلاننگ کی ہے اور قتل کا عمل جن لوگوں نے سر انجام دیا ہے ان تک پہنچنے میں نریندر مودی 5 آئیز کی اور خصوصاً کینیڈا کی مدد کریں. امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے ذاتی طور پر پردھان منتری نریندر مودی کو G20 کے دوران ملاقات کر کے ان تحفظات سے آگاہ کیا، اور اگر کینیڈین پی ایم کی بات مانیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر صاف انہیں بتایا کہ یہ ہماری سوورینٹی میں مداخلت ہے، ہمارے آزادی میں مداخلت ہے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. کینیڈا اور امریکہ جیسے اتحادیوں جو کہ ٹریڈ پارٹنرز بھی ہیں ان کے دباؤ کے باوجود دوستو G20 میں پردھان منتری نے صاف انکار کر دیا اور تعاون کرنے کی حامی تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے کینیڈا پر الزامات لگانا شروع کر دیے کہ آپ ہمارے دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ دے رہے ہیں، آپ ذرا اس کو دیکھیں. اب دوستو یہاں پر یعنی مودی کے انکار کے بعد 5 آئیز کے جو 5 کنٹریز ہیں اور خصوصاً کینیڈین لیڈرشپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ باقی 4 ممالک کو ساتھ لے کر انہوں نے کیسے چلنا ہے اور باقی 4 کس طرح ایک بڑے اور طاقتور اتحادی ملک سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوں گے. جب بند کمروں کی ملاقاتوں میں دوستو بھارت نے تعاون سے صاف انکار کیا تو اب یہ مرحلہ آیا کہ جسٹن ٹروڈو نے بات پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی. انہوں نے منڈے آفٹرنون 18 ستمبر کو ہاؤس آف کامنز میں پہلی بار اس معاملے پر کھلے عام زبان کھولی. انہوں نے کہا میں نے اپوزیشن پارٹی لیڈر سے بھی بات کر لی ہے اور اب میں پوری کینیڈین قوم کی طرف سے اس اہم ترین معاملے پر سب سے مخاطب ہوں. جسٹن ٹروڈو بولے کہ ہم کچھ مہینوں سے ایک بہت کریڈیبل ایلیگیشن پر کام کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے شہری کے قتل میں انڈین اسٹیٹ ایجنٹس کا ہاتھ ہے. کینیڈا اپنے شہریوں کی حفاظت اور اپنی سوورینٹی کو بنیادی اہمیت دیتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم اس قتل کا سراغ لگائیں اور اس کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں. انہوں نے ہاؤس آف کامنز میں بتایا کہ انہوں نے انڈین ٹاپ سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک آفیشلز کو معاملے کی حساسیت سے، اس کی سینسٹیوٹی سے آگاہ کر دیا تھا اور G20 اجلاس میں براہ راست بہت واضح انداز میں پرائم منسٹر پردھان منتری نریندر مودی سے بھی بات کی تھی. کینیڈین پی ایم نے ہاؤس آف کامنز کو یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس سیریس میٹر پر کام کر رہے ہیں. ہم انڈین حکومت سے پرزور اسٹرانگسٹ ٹرمز میں اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر ہم سے تعاون کریں تاکہ ہم قاتلوں تک پہنچ سکیں، انہیں پکڑ سکیں اور ہماری سرزمین پر جس نے حملہ کیا ہے اس کو انجام تک پہنچا سکیں. ان کی یہ تقریر ہاؤس آف کامنز میں انڈو کینیڈین ریلیشنز میں ایک بام شیل تھا. اس اوپن سپیچ کے بعد ڈپلومیٹک ورلڈ میں دوستوں طوفان آ گیا. ساتھ ہی کینیڈا نے یہ کیا کہ ٹاپ انڈین ڈپلومیٹ کینیڈا میں انڈین انٹیلیجنس ہیڈ جو تھے پون کمار رائے ان کو نکال دیا، کیونکہ انہی پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کے پلانر تھے. انہوں نے یہ ساری ایگزیکیوشن میں مدد کی ہے. جواب میں انڈیا نے بھی چند ہی گھنٹوں میں کینیڈا کے ٹاپ ڈپلومیٹ کو نکال دیا. اس سے دونوں کا ریلیشن دوستوں، دونوں ملکوں کا جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھا وہ فری فال پر آ گیا. کینیڈا نے بھارتی ہائی کمیشن سے اپنا سٹاف کم کرنا شروع کر دیا، جبکہ انڈیا نے 20 ستمبر کو کینیڈا کے لیے ویزا سروسز ہی معطل کر دی. کینیڈا میں انڈیا آنے والی فلائٹس میں سب سے زیادہ انڈین کمیونٹی ہوتی ہے. 2021 سینسس کے مطابق کینیڈا میں تقریباً 18 لاکھ کے قریب انڈین اوریجن کے لوگ رہتے ہیں، جن میں سے 7 لاکھ تو صرف سکھ کمیونٹی ہے. ان کا آنا جانا بھارت میں لگا رہتا ہے. پھر ٹورزم کے لیے بھی ہر سال کینیڈا سے 70-80 ہزار کے قریب لوگ بھارت آتے ہیں. دوسری طرف انڈین سٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی کینیڈا میں جاتے ہیں. انڈیا ٹوڈے کے مطابق جو بھی رپورٹ چھپی ہے اس کے مطابق پچھلے سال 2022 میں 2 لاکھ سے زیادہ 226,000 انڈین سٹوڈنٹس کینیڈا گئے تھے پڑھنے کے لیے. اب ظاہر ہے اس سے کینیڈا کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور انڈین انٹلیکچوئل گروتھ میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے. پھر دونوں طرف کی ایئر لائنز کی اکانومی اس کے علاوہ ہے.
تو اس ویزا سسپینشن سے صرف کینیڈا کا ہی نہیں بلکہ بھارت کا بھی بہت نقصان بہرحال ہے۔ تو خیر دوستو، پی ایم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ کینیڈین اپوزیشن نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر جگمیت سنگھ بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کی پوری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہاؤس آف کامنز میں بھی انہوں نے اس کے حق میں تقریر کی اور سوشل میڈیا پر بھی لکھا کہ کینیڈین سرزمین پر کینیڈین شہری کا قتل میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں اپنے شہریوں کو انصاف دلانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا، چاہے بھارتی وزیر اعظم پردھان منتری نریندر مودی کو ہی مجھے اکاؤنٹیبل کیوں نہ ٹھہرانا پڑے۔ دونوں ملکوں کا ساتھیوں سٹینڈ آف یہاں ہی نہیں رکتا بلکہ انڈیا اس کے جواب میں کہیں سخت رد عمل کے ساتھ اب سامنے آتا ہے۔ ہم دوستوں آپ کے سامنے انڈین فورن آفس کا آفیشیل بیان رکھتے ہیں کینیڈا کے جواب میں۔ وہ انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ سنیے اس کا اردو ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں تشدد کی کسی بھی کارروائی میں حکومت ہند کے ملوث ہونے کے الزامات مضحکہ خیز ہیں اور ہم انہیں مسترد کرتے ہیں۔ اس طرح کے بے بنیاد الزامات خالصتانی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کینیڈا لگا رہا ہے، وہ دہشت گرد جنہیں کینیڈا نے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ ٹیررسٹ بھارتی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، جبکہ کینیڈا انہیں سیاسی ہمدردی دے رہا ہے، پناہ دے رہا ہے، جس پر ہمیں تشویش ہے۔ کینیڈا میں قتل، آرگنائزڈ کرائمز اور انسانی اسمگلنگ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی جرم کو، ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی کو انڈین گورنمنٹ سے کینیڈا جوڑنے کی کوشش ہرگز نہ کرے، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بلکہ انڈیا کینیڈا سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاں پناہ لیے ہوئے اینٹی انڈیا ایلیمنٹس کے خلاف فوری کارروائی کرے، بھرپور ایکشن لے۔ یہ انڈین ایکسٹرنل منسٹری کے آفیشیل بیان کا اردو ترجمہ ہے۔ آپ اس سٹیٹمنٹ کو انڈیا اور کینیڈا کے درمیان آج تک کا سخت ترین کلیش کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف ایک قتل ہے جس کا الزام بھارت پر لگایا جا رہا ہے، دوسری طرف بھارت ہے جو کینیڈا پر دہشت گردوں کو پناہ دینے اور آرگنائزڈ کرائمز کی سرپرستی کرنے کا الزام لگا رہا ہے اپنے بہت بڑے ٹریڈ پارٹنر پر۔ اب ساتھیوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کا طاقتور دوست، فائیو آئیز کا بنیادی پلر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ایک اس کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پارٹنر کینیڈا ہے، دوسری طرف چین سے مقابلے کے لیے تیار کردہ پہلوان، انٹرنیشنل پہلوان بھارت ہے۔ آخر وہ اس اسٹینڈ آف میں کس کا ساتھ دے گا؟ یہی سوال جب واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ ان اصولوں کے ساتھ کھڑا ہے جس کی کینیڈا بات کر رہا ہے، جسٹن ٹروڈو جس کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کینیڈا کے ساتھ انڈیا کے معاملے پر کسی بھی مختلف موقف پر نہیں ہیں، ہمارے اور کینیڈا کے درمیان کوئی رفٹ یا ویج نہیں ہے۔ پھر ساتھیوں یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ G20 میں نریندر مودی سے اس معاملے پر بات کر چکے ہیں۔ اب تک کی صورتحال سے یہی لگتا ہے کہ امریکہ محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہے، ذرا نپے تلے الفاظ بول رہا ہے، لیکن وہ اس قتل اور تحقیقات کے سوال پر اپنے ہمسائے کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں کیورس فیلوز چند لمحوں کے لیے رک کر اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے کینیڈا کتنا اہم ہے، کب تک اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دیکھیے کہ کینیڈا امریکہ تعلقات کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے فرینڈس، نیبرز اینڈ ایلائز، دوست بھی، ہمسائے بھی اور اتحادی بھی۔ دونوں ملکوں کا بارڈر دنیا کا لانگسٹ ان پروٹیکٹڈ بارڈر ہے، تقریباً 9000 کلومیٹر لمبا یہ بارڈر ہے دونوں ملکوں کا، جس کی نیچر اوپن بارڈر کی ہے، جسٹ گیٹ کراسنگ ہیں اور کہیں وہ بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے بارڈرز پر قائم کئی بلڈنگز اور گلیاں تو ایسی ہیں کہ ان کا ایک حصہ امریکہ میں اور دوسرا حصہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا امریکہ کا ہمیشہ پہلا ایلائی اور پرائیورٹی پارٹنر رہے گا۔ امریکہ بہت دھیان کے ساتھ چلے گا، یعنی پبلک میں وہ کبھی بھی بھارت پر سخت دباؤ نہیں ڈالے گا، سخت بیان نہیں دے گا، لیکن ساتھ وہ کینیڈا کا ہی دے گا، کیونکہ تاریخی طور پر کینیڈا بھی امریکہ کی ایک انٹرنیشنل گیم میں اس کا بلا چونچرا پارٹنر، ایلائی اور دوست رہا ہے، آج تک ہے۔ امریکہ ساتھ ہے تو دوستو فائیو آئیز کے باقی 3 ممالک برطانیہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا بھی کوئی الگ سٹینڈ نہیں لیں گے، وہ امریکہ کے اور کینیڈا کے الٹ نہیں جائیں گے۔ تو اتنے اچھے تعلقات کا کیا یہ مطلب ہے کہ فائیو آئیز بھارت کو مجبور کر سکیں گے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے، وہ ان اسٹیٹ ایجنٹس کو، ان مبینہ قاتلوں کو پکڑنے میں کینیڈا کی مدد کرے؟ دوستو پردھان منتری نریندر مودی جس طرح کے رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈر ہیں، وہ کبھی بھی اس دباؤ کے سامنے خود کو جھکتا ہوا نہیں دکھائیں گے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوکس پرسن نے جو پریس بریفنگ کی ہے اس میں تو انڈیا نے کینیڈا کو چارج شیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تو کینیڈا کو مسلسل ثبوت فراہم کر رہے ہیں جن میں دکھا رہے ہیں کہ کینیڈا کی سرزمین آرگنائزڈ کرائمز میں بھارت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن کینیڈا عالمی طور پر الزامات لگا رہا ہے، لیکن بھارت سے آفیشلی ہردیپ سنگھ کے قتل کا کوئی ثبوت شیئر نہیں کر رہا جس میں پتہ چلے کہ کیسے انڈین اسٹیٹ ایجنٹس ملوث ہیں۔ یہ انڈیا کا موقف ہے۔ انڈین اسپوکس پرسن کے مطابق تو کینیڈا جو کر رہا ہے وہ دراصل سیاسی فائدے کے لیے کر رہا ہے۔
जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल गेन के लिए सब कर रहे हैं। अच्छा, ये तो जवाब दोस्तों हो गया कि कनाडा ने एक बात की, भारत ने उसका जवाब दिया और ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन वो दरअसल भारत इस सारे मामले में मौक़िफ़ क्या रख रहा है? तो माय क्यूरियस फेलोज, भारत का मौक़िफ़ अगर हम इंडिया के प्रो गवर्नमेंट मीडिया को और उनके सरकारी मौक़िफ़ को देखें तो उनके मुताबिक कनाडा की जो स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ ये कत्ल हुआ है, ये जगह ड्रग लॉर्ड्स और गैंग वॉर्स का एक गढ़ है। यहाँ गैंगस्टर्स एक दूसरे को मारते रहते हैं। उनके मुताबिक यहाँ के गैंग्स भारत में भी दहशतगर्दी की वारदातें करवाते हैं। सो वो कह रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जार का कत्ल भी ऐसे ही एक कार्रवाई है, गैंग वार का आपस का एक वाक़या है। सबूत के तौर पर वो हाल ही में एक और सेपरेटिस्ट सिख सखदेवल सिंह जो कि कनाडा ही में कत्ल हुए हैं उनको पेश करते हैं, जो कि इंडियन मीडिया के मुताबिक क्लियरली गैंग वॉर का नतीजा है। और इस कत्ल का इल्ज़ाम कनाडा ने भी भारत पर अब तक नहीं लगाया। सो इंडियन राइट विंग मीडिया और सरकार के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जार का कत्ल ड्रग गैंगस्टर्स की अंदरूनी लड़ाई का, गैंगस्टर्स की आपस की लड़ाई का नतीजा है। इसे भारत की स्टेट से जोड़ना हमाकत है, गलत है और सियासी फ़ायदा हासिल करने के सिवा इसका कुछ मकसद नहीं। अच्छा, तो ये सियासी फ़ायदा भला क्या हो सकता है जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो ये सब कर रहे हैं कि अपने ही इत्तेहादी मुल्क इंडिया पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स और मीडिया के मुताबिक दोस्तों, पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी सीट बचाने के लिए अपोजिशन पार्टी के सिख लीडर गुरमीत सिंह का साथ चाहिए। सो वो उन्हें प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनके मुताबिक इंडियन पंजाब से दहशतगर्द फरार होकर जाली डॉक्यूमेंट्स पर कनाडा में पनाह ले लेते हैं। सो कनाडा को चाहिए कि वो इल्ज़ाम लगाने के बजाय इन लोगों को पकड़े, इन मुजरमों को पकड़े, इंडिया की दरख्वास्त पर तवज्जो दे ताकि कनाडा भी महफूज रहे और इंडिया भी। लेकिन मसला ये है कि इस भारतीय नसीहत को कनाडा फ़िलहाल सुनने को तैयार नहीं। वो मुसलसल भारत का नाम लेकर इल्ज़ाम लगा रहा है और जस्टिन ट्रूडो से जब पूछा जाता है कि क्या आपके पास सबूत हैं, तो वो दिखाते तो नहीं लेकिन कहते हैं कि हाँ, हमारे पास सबूत हैं। अब इस बात को दोस्तों समझें कि पहली स्टेज पर ही कोई मुल्क अपनी खुफिया एजेंसीज की वर्किंग बतौर सबूत किसी को नहीं दिखाता, सिवाय अपने उन इत्तेहादियों के या उन एजेंसीज के जिनसे उसको मदद दरकार हो। सो जस्टिन ट्रूडो के पास इंडिया के खिलाफ सबूत हैं या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इनका फौरी तौर पर सबूत सामने ना लाना ये हरगिज़ साबित नहीं करता कि कनाडा के पास सबूत नहीं है। भारत जो कि कनाडा का फ्री ट्रेड पार्टनर बनने वाला है, दोनों मुल्कों के दरमियान 10 अरब डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर से ऊपर की ट्रेड होती है, तो ये सब कुछ कनाडा बगैर सबूत के तो दांव पर नहीं लगाएगा। मगर क्या करें कि दांव पर तो लग चुका है। अब अगले चंद मिनट में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक ये कि भारत इन इल्ज़ामात के बाद फ़ायदे में रहेगा या नुकसान में, और ये कि सारे डिप्लोमेटिक क्राइसिस का फौरी इफेक्ट क्या होगा, इसका आखिर नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तो इस सारे क्राइसिस का हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि वो कभी भी कनाडा के साथ इस मामले पर ताउन नहीं करेंगे, कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे, जिसका नतीजा अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और क्योंकि वो फातिहाना खड़े होकर जलसों में कहेंगे कि मैंने अपने 10 साल इक़्तिदार में 10 ईयर्स में भारत को इतनी तरक्की दे दी है, इतना ताकतवर बना दिया है कि वो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो चुका है। जबकि उनके साथी बीजेपी के स्ट्रीट लीडर्स जो हैं, सेकंड सफ़ के, दूसरी सफ़ के जो लीडर्स हैं, वो जो उनका पसंदीदा फ़िक्रा है वो बार बार दोहराएंगे जलसों में भी, सोशल मीडिया पर भी, कि देखें मोदी कितना बड़ा हीरो है कि कनाडा के घर में घुसकर उसने मारा है। ये है इंडियन पावर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कनाडा या अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा किस हद तक जाएंगे? भारत पर कुछ पाबंदियां लगा देंगे, जिसका भारतीय इकॉनमी को नुकसान तो होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर फ़ायदे में रहेंगे। वो फातिहाना अगले इलेक्शन में कह रहे होंगे कि देखो, मैं ही भारतीय इंटरेस्ट को गार्ड कर सकता हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा दबाव भी लेने की सलाहियत रखता है। लेकिन देखने वाली बात है कि इसका भारतीय इकॉनमी को नुकसान क्या होगा। ये भी समझना वैसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं कि भारत चीन के खिलाफ वेस्टर्न एलाइज का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। इस खित्ते में कोई और मुल्क ऐसा है ही नहीं जो चीन को काउंटर करने के लिए भारत को रिप्लेस कर सके वेस्ट के लिए। सो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्टर्न एलाइज इस इशू पर बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। इतना आगे वो नहीं जाएंगे कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कोई स्ट्रेटजिक शिफ्ट आ जाए। आप सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जमाल खशोगी वाला मामला तो देख चुके हैं। बहुत बुलंद बांग नारे आए, दावे किए गए, धमकियाँ दी गई, इसके बावजूद अमेरिका भी वहीं है और सऊदी अरब भी उसी तरह दुनिया में खड़ा है। ट्रेड पार्टनर भी जिनका था उनका है, एलाइज जिनका था उनका है। दुनिया भी सऊदी अरब की रीजनल और इकोनॉमिक पावर को आज भी अपने हक में जितना इस्तेमाल कर सकती है कर रही है। तो यही कुछ भारत और कनाडा स्टैंड ऑफ में भी होता हुआ नजर आ रहा है। यही इसका फ्यूचर हमारे ख्याल में तो है। अब आखिर में साथियों देखते हैं कि इस क्राइसिस का फौरी असर क्या होगा।
پہلا اس کا اثر، پہلا ایفیکٹ تو یہ ہوگا کہ خالصتان موومنٹ کے ایکٹیو ممبرز ہر جگہ پر، خاص طور پر کینیڈا میں، غیر محفوظ محسوس کریں گے، یا سکھ کمیونٹی کا ہر وہ شخص جو اس موومنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہے، وہ بھی کینیڈا تک میں خود کو عدم تحفظ کا شکار پائے گا، کیونکہ قتل ہونے والے ہردیپ سنگھ نجار کینیڈا میں بیٹھ کر خالصتان کے لیے ریفرینڈم کروا رہے تھے۔ وہ انڈیا کو تقسیم کرنے اور ایک آزاد سکھ دیش بنانے کی تقریریں کرتے تھے۔ بھارت انہیں روکنے کے لیے کینیڈا سے مطالبات کرتا رہتا تھا، لیکن کینیڈا اس پر خاموش تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں، لبرل ویلیوز میں، علیحدگی کے پرامن مطالبے کو دہشت گردی نہیں سمجھا جاتا۔ ابھی آپ نے 2014 میں اسکاٹ لینڈ کا ریفرینڈم ضرور دیکھا ہوگا، جس میں برطانیہ سے علیحدگی کے لیے ووٹنگ کروائی گئی تھی۔ مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں اور کینیڈا میں بھی کسی بھی علیحدگی کی پرامن سیاسی تحریک کو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو دہشت گردی نہیں مانا جاتا۔ لیکن اگر اس سیاسی عمل کے لیڈرز کو قتل کرنا شروع کیا جائے تو یہ ان کے مطابق آزادی اظہار پر حملہ ہوگا، ان کی ویلیوز اور سوورینٹی پر اٹیک ہوگا، اور یہی جسٹن ٹروڈو کہہ رہے ہیں۔ مطلب بھارت بھی کسی بہت بڑی ڈپلومیٹک شفٹ کا شکار نہیں ہوگا، اور کینیڈا میں خالصتانی سکھوں کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ دوسرا ایفیکٹ اس واقعے اور ڈپلومیٹک کرائسس کا یہ ہوگا کہ انڈین ڈائسپورا جو دنیا بھر میں ہے، اور خاص طور پر کینیڈا اور امریکہ میں، وہاں اور اندرونی طور پر بھارت میں بھی سیکٹیرین ڈویژن اور گہری ہوگی۔ ایک میجورٹیرینزم جو آ گیا ہے وہاں، وہ اور طاقتور ہوگا، کیونکہ مائنورٹیز کے خلاف جائز یا ناجائز ایکشن تو وہاں ہو رہے ہیں، جبکہ رائٹ ونگ میجورٹی جو ہے وہ اپنی طاقت کو کھلے عام دوسری مائنورٹیز کے خلاف استعمال کرتی جا رہی ہے، جس سے سیکولر اور سماجی طور پر انڈیا کے جو روشن مستقبل ہے اس کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہاں کے لبرلز بھی اس معاملے پر بہت پریشان ہیں۔ پاکستان ضیاء الحق کے دور میں اور اس کے بعد بھی مذہبی رائٹ ونگ کارڈ اتنی بار کھیل چکا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی اور اکانومی تباہ ہو چکی ہے، ڈویژن بہت شدت اختیار کر چکی ہے۔ تو ہم اپنے تجربے سے نہیں سیکھ رہے تھے، لیکن ہمارا خیال تھا ہمارے ہمسائے سیکھیں گے، لیکن پی ایم مودی نے ہمارے تجربے سے شاید الٹا سیکھ لیا ہے۔ تیسرا ایفیکٹ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ کینیڈا ایک غیر محفوظ ملک کے طور پر دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ وہ ملک جہاں ہر سال ملینز آف پیپل امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کینیڈا نے مستقل رہائش دی ہے، پرماننٹ ریزیڈنس دی ہے۔ جب اتنے زیادہ لوگ اسی لیے دنیا بھر سے کینیڈا میں آتے ہیں کہ وہ اسے ایک محفوظ ملک سمجھتے ہیں جہاں قانون کی حکومت ہے۔ لیکن اب جب کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے قتل کا معاملہ اپنی سرزمین پر عالمی سطح پر اٹھا دیا ہے، تو اس کے حل تک تو یہ تاثر برقرار رہے گا کہ کینیڈا میں کوئی بھی طاقتور ملک، کوئی بھی طاقتور گینگ کینیڈین سیکورٹی ایجنسیز کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہاں آ کر کینیڈین شہری کو کینیڈین سرزمین پر قتل کر کے آرام سے جا سکتا ہے۔ تو یہ تاثر بھی وہ تیسرا اہم ترین افیکٹ ہے جو اس سارے کرائسس میں دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ امیج کسی طرح بھی کینیڈا کے لیے قابل قبول ظاہر نہیں ہے، جو کہ ہے ہی امیگرینٹس کا ملک۔ وہ ترقی یافتہ ہے ہی اس لیے کہ اسے سیف ہیون سمجھتے ہوئے دنیا کا بہترین برین اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ آخر میں دوستو یہ بات کہ کیا کینیڈا کبھی ثابت کر پائے گا کہ بھارتی سرکار کا اس کے شہری کے قتل میں ہاتھ ہے؟ ایسا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کرائمز میں کسی ملک کی مداخلت ثابت کرنا، اور پھر وہ بھی ریاستی اسٹیٹ کی سطح کی مداخلت ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اگر 5 آئیز اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ بھارتی ہاتھ، سرکاری ہاتھ اس قتل میں ملوث ہے، اور بھارت کلوز ڈور میٹنگز میں یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ اس کے ہاتھ تو صاف ہیں، تو نریندر مودی کے وزیر اعظم رہنے تک ویسٹرن پاور سے انڈیا کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر بھارت امریکہ اور کینیڈا کو دوست اور اتحادی کہتا ہے تو الائز کے شہریوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اچھا، اس کے الٹ اگر ہم یہ سوال کریں کہ کیا بھارت کینیڈا کو مجبور کر پائے گا کہ اس کے ہاں جو سیپریٹسٹ ہیں، جو علیحدگی پسند سکھ ہیں، انہیں گرفتار کرے یا ان کی سرگرمیوں کو روکے، تو جناب کینیڈا بھی کبھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ مغربی ممالک جس آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں وہاں تو ان کے ملک میں بھی کوئی بغیر ہتھیار اٹھائے پرامن طور پر تقسیم کی بات کر سکتا ہے، علیحدگی کی بات کر سکتا ہے، جیسا کہ اسکاٹ لینڈ کی مثال ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ایسے میں صرف خالصتان کے لیے تحریک چلانے والوں کو بھارت کے حوالے کرنے یا انہیں طاقت سے روکنے کی بات کینیڈا یا امریکہ کبھی بھی بھارت کی نہیں مانیں گے۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی کے بعد کوئی ایسا پیکٹ ان ممالک میں ہو جائے جس میں وہ گینگسٹرز، وہ گینگز جو بھارت کے بقول کینیڈا اور امریکہ میں بیٹھ کر ہندوستانی پنجاب میں ڈرگز کا دھندا کرتے ہیں، یہاں پر کرائمز کرتے ہیں، انہیں کسی طور روکا جا سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب بھارت ہردیپ سنگھ کے قتل پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پر تعاون کرنے پر تیار ہو جائے۔